وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، تبھی جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان ادھورا اور ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، کفر اور شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کا انتظام فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو تعلیم اور تربیت ہے، جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کا مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو اخلاق کی دعوت دے، حق کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کی تربیت کرے کہ کمزور پہ ظلم نہیں کرنا ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، انسان کا کھانا پینا کس طریقے سے ہونا چاہیے، بلکہ پورا انسان زندگی کیسے گزارتا ہے، اسی بات کی تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور پیغمبر علیہ السلام اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو لوگوں کو دین کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی، یعنی جو تبلیغ فرمائی، اس پر وہ لوگوں سے اجر اور اجرت کا معاوضہ طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے، اے قوم، جو ہم تمہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، انسانیت کا جو درس دیتے ہیں، ہمدردی کا جو درس دیتے ہیں، ہم اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اس کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبر علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اکثر وہ ہے جن کے نام بنام قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ تقریباً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ہمیں ان کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور یہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ افضل ہوتے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उन पर अमल करना चाहिए, उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दुनिया और आखिरत के अंदर अगर कामयाबी किसी को चाहिए तो उसको चाहिए कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कामयाबी रखी है वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के अंदर रखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को छोड़कर न कोई कामयाब हो सकता है दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करें, ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही माने में इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।